بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر آیا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورہ ہے، جس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر وہ خود اپنے ہاتھ سے بت کو بناتے تھے، مورتیوں کو بناتے تھے اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے ابو اپنے ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں، مورتی بنا رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، جس کے ناک میں اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بھگا نہیں سکتا، جو کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا، یہ بھلا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیں اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ اندھی تقلید کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے کہ ہمارے باپ مورتی بیچ رہے ہیں، ہمارے باپ خود اپنے ہاتھ سے مورتی بنا رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام یہ سوچتے کہ باپ دادا کی اتباع کی جائے، اندھی تقلید کی جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کبھی نبی نہیں بنتے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی عبادت کرتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دماغ سے کام لیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے باپ دادا 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی اس کو مان رہے ہیں۔ ہمیں مطلب نہیں کہ قرآن حدیث کے اندر ہے یا نہیں۔ ہمارے باپ دادا شب برات مناتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا محرم منا رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں قرآن حدیث سے مطلب نہیں ہے، ہمیں دلیل نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل قرآن حدیث نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ابراہیم علیہ السلام ایسا کیے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنتے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اندھی تقلید نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دماغ سے کام لیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 76 to 79۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام رات کے اندر جب ستاروں کو دیکھا کہ وہ تو بالکل چمک رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ لیکن جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے جو غائب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دماغ سے کام لیا۔
آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دماغ سے کام لیا۔ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ستاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب دیکھا کہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ چاند غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا کہ ھذا ربی اکبر، یہ میرا بڑا رب ہے، لیکن جب سورج غائب ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، ابراہیم علیہ السلام نے دماغ سے کام لیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم دماغ سے کام نہیں لے سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج جو مزار کے اندر جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، مزاروں کے اندر جاتے ہیں، کبھی ہم دماغ نہیں لگاتے کہ وہ مزار والے، وہ درگاہ والے ہمارے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کو نہلایا، جو کپڑا اتار نہیں سکتا تھا ہم نے قینچی سے اس کے کپڑے کو کاٹا، جو خود نہا نہیں سکتا تھا ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اور اس کو جو ہے لے جا کر قبرستان کے اندر ہم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، ہم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وہ خود قبر کے اندر اتر نہیں سکتا، ہم جو ہے مل کر کے ہم نے اس کو قبر کے اندر اس کو داخل کیا۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، وہ انسان ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اگر ہم یہ دماغ کے اندر سوچ لیں، اگر یہ ہم سوچ لیں، دماغ کے اندر یہ بات رکھ لیں، تو پھر یہ درگاہ، یہ مزار، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، قبر پرست ختم ہو جائے گی اگر ہم نے دماغ سے کام لیا۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سب سے پہلا سبق مل رہا ہے، ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دماغ سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں توحید کو مضبوطی سے پکڑنی چاہیے۔ اگر توحید کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہا، کوئی بھی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے پاس آئے، ان کا میلہ کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ چلو میلے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا لیا، انا سقیم، میں بیمار ہوں، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا میرا دل بیمار ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، سارے لوگ میلے کے اندر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی، اور کلہاڑی لے جانے کے بعد بت خانے کے اندر داخل ہوئے، اور سارے بت کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، اور ایک بت جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن پر وہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب سارے لوگ اس میلے سے آئے، کہا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودی کے ساتھ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہے۔ ذرا سوچو میرے نوجوانوں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے جو شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، جو توحید کی باتیں کر رہے تھے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان شراب پی رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان نشے کے اڈے میں مل رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان شرک کے اڈے میں نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان زنا کے اڈے میں آ رہے ہیں، یعنی ساری برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے۔ لیکن ذرا سوچو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ نوجوان ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابراہیم جو کہ نوجوان ہے وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پوچھا گیا اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں بلکہ تیرے بڑوں نے کیا ہے۔ بڑوں نے کیا ہے؟ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ میں تم لوگوں کے اعتبار سے میں بڑا ہوں، کیونکہ میں ایمان والا ہوں، میں توحید والا ہوں، اس لیے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ تمہارے بڑوں نے کیا ہے، لیکن ان کو یہ سبق دینا تھا تمہارے بڑوں نے کیا، یعنی وہ بت نے کیا ہے جس کی گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ بت بولتا نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، کہا کہ تم ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو بولتا نہیں ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، نرمی سے دعوت دیں، پیار سے دیں، ہمیں زیادہ جو ہے کسی کو جھڑک کر کے نہیں، زبردستی نہیں، پیار سے بالکل محبت سے دعوت دیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے ہی پیارے انداز میں دعوت دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 44 to 47. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اے میرے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرو. ان الشیطان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرا ابو جان آپ کو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کے اندر نہ ڈال دے، کہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ آپ کو جہنم کے اندر داخل نہ کر دے. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، کیونکہ شیطان تو یہ بالکل ولی ہوتا ہے، شیطان تو اس کا دوست ہوتا ہے، یعنی شیطان تو چاہتا ہے کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دے. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں سے بے رغبتی رکھتے ہو؟ کیا تم ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ. اے ابراہیم اگر تو اس چیز سے باز نہیں آیا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو میں تجھے گھر سے بھگا دوں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، بار بار پیار سے کہہ رہے ہیں، اے ابو جان آپ جو ایسی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم کو گھر سے بھگا دوں گا اگر تم ایسی باتیں کرو گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، اے میرا ابو جان آپ کے اوپر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. اے میرا ابو جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر اولاد ہونی چاہیے تو ایسی جو گھر سے بھگانے کی بات کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. آج ہماری اولاد کیسی ہے؟ اگر آج ماں باپ کہتے کہ تجھے گھر سے بھگا دوں گا، بیٹے یہ کہتے ہیں کہ تم نے پیدا کیوں کیا؟ اگر گھر سے بھگانا ہے تو پیدا کیوں کیا؟ آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کو گھر سے بھگانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اگر اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو، اگر اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق ملتا ہے کہ پیار اور محبت سے دعوت دینی چاہیے. بار بار اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. اس لیے اگر کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے بھائی، اے میری پیاری بہن، اس طرح کر کے اگر آپ بار بار جملہ استعمال کریں گے ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر اتر جائے، دل کے اندر اتر جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی حکم دے کہ آپ کی اولاد کو قربانی کرنی پڑے گی تو آپ اپنی اولاد کو قربانی کر دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، آئے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. آئے میرے بیٹے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرا ابو جان آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر بیٹے کو قربانی کیا. ذرا سوچو، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑے 80 سال کے 88 سال کے عمر کے اندر ایک اولاد ملی، اس اولاد کو اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لختے جگر کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے.
اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے اللہ اگر ہمیں اپنی پیاری سی پیاری چیز کو بھی قربانی کرنے کے لیے کہے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں چوتھا سبق یہ ملتا ہے اگر ہم ایمان والے ہو جائیں، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے اندر ایمان ہو، اگر آپ کے اندر توحید ہو تو آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے، راستے میں ایک بادشاہ ملتا ہے جو حضرت سارہ کی جو ہے عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے وہ سوچتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ یعنی بہن کہنے کا مطلب یہ تھا بیوی تھی لیکن ایمانی رشتے کے اعتبار سے بہن تھی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو جب بہن کہا گیا تو ان کی عزت کو اللہ رب العالمین نے حفاظت کر لی۔ تو میرے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے اندر ایمان ہو اللہ رب العالمین آپ کے جو عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت الہی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی چیز کا حکم دے ہمیں فوراً وہ کام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر نظر دوڑاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا زمین پہ چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مکے کے اندر جو بالکل بے آب و گیا زمین تھی، جس کے اندر کوئی اپجاؤ نہیں تھا، جس کے اندر پانی کا کوئی نشان نہیں ظاہر ہو رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے بے آب و گیا زمین کے اندر چلے گئے۔ وہاں مسجد حرام کی تعمیر ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو وہاں پر رکھ دیا اور اپنی بیوی کو بھی رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اے میرے شوہر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر کیا بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اے میرے شوہر بیوی ہونے کی حیثیت سے میرے پاس کون سی کمی رہ گئی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی اے ابراہیم امرک اللہ بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاں میری بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا یضینا ابدا، اے میرے شوہر تب تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور جب پہاڑی کی اس چوٹی پہ چڑھے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میں اپنی بیوی کو، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو اس بے آب و گیا زمین کے اندر چھوڑ کر کے آیا ہے جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑ کر کے آیا ہے تاکہ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ آنے والی جنریشن، تاکہ آنے والی نسل وہاں پر نماز قائم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اطاعت الہی، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور کس لیے؟ تاکہ وہاں پر نماز قائم کرے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں لاسٹ اور چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یعنی اپنے اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جیسی دعا کہنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ کس چیز کی دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی کہ میرے بچے کو سائنٹسٹ بنا دے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی کہ میرے بچے کو انجینئر بنا دے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دعا کی کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کہنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا یاد کر لیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا آپ کہیں تاکہ آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے سارے لوگ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ مختصر سی سیرت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔